روک رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ بڑے مذہبی بن جاتے ہیں. بھئی ہم تو ایسے جھگڑوں میں پڑتے ہی نہیں, نہ ایسے معاملات میں انوالو ہو, نہ کوئی لین دین کا مسئلہ آئے گا. لوگ بھی تعریف کرتے کتنا نیک آدمی ہے, نہ لینے میں نہ دینے میں. یہ بدترین انسان ہے جو کسی مومن کے کام آنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن لوگ گھبراتے ہیں نا مالی معاملات میں کسی کی مدد کرتے ہوئے. مدد پیسے سے نہیں, امانت رکھوانا ہے رکھ لیں, کوئی دستخط کرنا ہے ڈاکومنٹ پہ ایز اے گواہ. بھائی بعد میں کون ہر جگہ کھنچتا پھرے گا کہ بھائی ان کے حق میں گواہی دیجئے. پڑھنا ہی نہیں ہے اس چکر. یہ خود خلاف عقل و خلاف اسلام نظریہ ہے, آج کے لیے نہیں. واپس آیا وہ نجف کا رہنے والا عطار, مکر گئے. کیسی امانت, کون سے پیسے؟ اور ایک مجمع اکٹھا ہو گئے. بھائیوں میں نے اس کے پاس اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی رکھوائی, یہ تو صاف منع کر رہا ہے. اور لوگ بھی ایسے نماز شب کے پابند کو, ایسے زیارت عاشورہ پڑھنے کے پابند کو, ایسے متقی اور مقدس انسان کو مجمع کے سامنے ذلیل کر رہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پتہ ہے یہ کتنا مقدس ہے, اس کی باتیں سن کے ہم روتے ہیں, اور تمہارا تو مجمع ہی اتنا مخالف ہوا کہ اس کو مار دینے کو تیار ہو گئے. کیا کرے, کیا کرے؟ نہیں, مولا کے شہر میں رہ کے یہ خیال آیا کیوں کہ یہ مشکل کشا کا شہر ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ان کا مہمان وہ سیدھا گیا مولا زری کے سرانے. مولا آپ کے شہر میں آپ کا مہمان ہوں, اب آپ سے ہی میں مطالبہ کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسے حالات میں جب آدمی اتنا دباؤ میں ہو, امام بھی مسکرا کے وہ بات سن لیتے ہیں اور اللہ بھی, اور کسی کوئی اس کی نقل کرے عام حالات میں تو جوتے پڑے. تو خیر اس وقت یہ اتنا پریشان تھا. ایک بار اس کی آنکھ لگ گئی. جن لوگوں نے آج کل کا مجمع دیکھا ہے زیارت میں بھی اور حج میں بھی, ان کو تو ان واقعات پہ اتنا یقین بھی نہیں آتا. لیکن ابھی 30-40 سال پہلے خانہ خدا کا بھی یہ حال تھا. آج خانہ کعبہ میں جو آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے, دوڑ کے حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا. چونکہ یہ حتیم میری مجلس کا وہ موضوع ہے جہاں سے بات شروع ہوئی, ابھی آگے نہیں بڑھی ہے, وہیں ہم رکے ہوئے ہیں. حتیم جب سے یہ سنا ہے کہ کعبے کا ہی ایک حصہ, کیا رش ہوتا, پابندی لگ جاتی ہے, کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا, نماز چھوڑے کوئی انٹر ہی نہیں ہوگا. اور ہمیں وہ زمانہ بھی یاد ہے, بہت پرانی بات نہیں ہے, 20 سال پہلے. خالی پڑا رہتا تھا, آرام سے آپ بستر بچھا کے سو جائیے. اور یہی کربلا اور نجف کی زیارت میں بزرگوں سے پوچھیے, میں بھی تو بزرگ ہوں نا, تو جو 50 سال یا 40 سال پہلے زیارت کی ہے, 25 سال پہلے, اور یہ سو بھی گئے وہی زری کے سرانے. سو تو نہیں گیا, آنکھ لگ گئی. مولا آئے, بات مختصر کر رہا ہوں ورنہ میں اور اتنے مختصر طریقے سے مولا کا آنا بتاؤں. لیکن آئے, کہا کل صبح شہر کے باہر چلے جانا, جو پہلا آدمی نظر آئے اس سے مانگ لینا امانت. بہت خوش. مولا نے مسئلہ حل کر دیا. اگلے دن شہر کے باہر نکلا. اب یہ بھی بچوں کو سمجھانا پڑتا, پہلے زمانے میں ہر شہر کے چاروں طرف ایک دیوار بنائی جاتی تھی, اور رات کو وہ دروازے بند ہو جاتے تھے, نہ کوئی باہر جائے نہ کوئی باہر سے آئے. صبح کی نماز سے کچھ پہلے وہ دروازے کھلتے, تو آپ باہر نکلے تو آپ سب سے پہلے آدمی ہوں گے. نجف کی دیوار, سور نجف, جن لوگوں نے دیکھی ہے ان میں سے بعض میرے اساتذہ بھی ہیں جن کو زمانہ ملا تھا. اب باہر نکلا اگلے دن بے-چینی سے انتظار کرتے ہوئے, دروازہ کھلے اور میں باہر جاؤں. 100 سال نہیں, اس سے بھی زیادہ, 150 سال کا ایک بوڑھا آدمی نظر آ گیا. سر, داڑھی, بال سفید, جھریاں, کمر جھکی ہوئی, چلا نہ جائے اس سے, اٹھا نہ جائے اس سے, مگر لکڑیاں جمع کر رہا. پہلے زمانے میں ایک پیشہ یہ بھی تھا. بہت ساری چیزیں زمانے کی ترقی کی وجہ سے ختم ہو گئی. ہر گھر کے اندر چولہا روشن ہوتا تھا, نہ گیس سے نہ الیکٹرک سے, یہی لکڑیوں سے. خیر, میں ذرا سا میں نے دیکھا, میں پھسلا موضوع سے, تو نظر آیا بوڑھا. اب ایک تو اس کی شکل و صورت, پھر اس کی عمر, پھر اس کا بڑھاپا. شرما گیا. میں جا کے اس سے کیسے کہوں کہ میرے پیسے لاؤ؟
کون سے میں نے دیے تھے تو جانتا ہے نا. واپس پورا دن مولا کی زری، مولا مدد، پھر مولا آ گئے. کل شہر سے باہر پہلا آدمی، پھر جو گیا پھر وہی بوڑھا. تیسرے دن پھر مولا شہر سے باہر نکلنا، پہلا آدمی نظر آئے پیسے مانگنا. جب تیسرے دن بھی واپس آ گیا اور رونے لگا، اب مولا جلال میں آ گئے اور کہا کہ تو خود ہی اپنی مدد نہیں چاہتا، کل اگر تو نے اپنے پیسے نہیں مانگے تو پھر فریاد نہ کرنا. اچھا یہ روایتوں میں بھی ہے، اللہ کا بھی اصول ہے. ایک بہت اہم موضوع فیس بک اور واٹس ایپ کے حوالے سے جو آگے آئے گا اس میں یہ مثال کو ذرا واضح کروں گا. اور کیا مثال ہے کہ ایک آدمی، مثال نہیں ہے فقہی مسئلہ آج کے مراجع کا، گھر میں بیٹھ کے شراب پی رہا، پبلک کے سامنے بگلا بھگت بن کے بیٹھا. بہت نیک، حرام ہے آپ کے لیے کسی سے کہنا یہ شراب پیتا. اور ایک آدمی اس کے آدھے سے آدھا گناہ کرتا، داڑھی منڈواتا. آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کی غیبت کر سکتے، لوگوں سے کہہ سکتے جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ فلاں صاحب وہ تو داڑھی منڈواتے ہیں تو یہ گناہ کرتے، کہہ سکتے ہیں آپ. وہ شرابی کو نہیں کہہ سکتے، اس کو کہہ سکتے، کیونکہ حدیث جس میں اس چیز کی اجازت دی گئی اس میں پہلے وجہ بتائی گئی. کہا جو خود ہی اپنی حیا کا پردہ نہ رکھنا چاہے تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی حیا کا پردہ رکھے. اس اعتبار سے اجازت ہے. وہ شراب پی رہا، حیا کا پردہ رکھ رہا ہے تبھی چھپ کے پی رہا. اب یہ سزا وزا کی بات نہیں، ایک ضمناً ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کیونکہ موضوع بعد میں آئے گا. سورہ نحل کی آیت سرنامہ کلام بنی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. بے حیائی موضوع ہے تو اس کا الٹ ہے حیا. آئے گا موضوع، لیکن ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی، اور وہ یہ کہ ایک آدمی نے گناہ کبیرہ سے بھی کبیرہ گناہ کیا. مجھے روایت میں آتا ہے اکبر الکبائر، تو گناہ کبیرہ بہت بڑا، اور اس میں بھی بہت بڑا گناہ. حقیقی معنوں میں وہ بدو عرب کا واقعہ نہیں کہ جی آپ نے ہاتھی کا سورہ گائے کا سورہ پڑھا وہ اتنا بڑا تھا تو ہاتھی کا اس سے بڑا نہیں. جو حقیقی معنوں میں بڑا گناہ جس پہ اسلام میں سزا ملتی ہے، ہاتھ کاٹ دو، سنسار کر دو، کوڑے مار دو، لیکن خود اپنا گناہ بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. کہا اچھا کسی کو نہیں بتائیں، حاکم شرع کو بتائیں گے، اس کو بھی نہیں بتاؤ. اچھا اگر امام کی حکومت ہو، کہا امام کو بھی نہیں بتاؤ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام کو نہیں معلوم، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے حق نہیں، برا سمجھا گیا، مذمت کی گئی ہے. امام کی حکومت بس چھپاؤ اپنا گناہ، تو پھر تو قیامت میں ہم کو سزا ملے گی؟ نہیں، قطعاً نہیں ملے گی. بڑے سے بڑا گناہ بھی سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، چاہے امام کی حکومت ہو اور اپنے آپ پہ سزا جاری کروا سکتے ہو. یہ بہرحال اسلام کا ایک مسئلہ ہے. کیوں؟ حیا چاہتا ہے اسلام معاشرے میں، اب حیائی نہیں چاہتا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد کی بات ہے. تو اب گناہ چھپانے کا اپنا حکم ہے کہ جتنا ہو سکے. وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر تم خود ہی انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. مولا نے کہا کہ اب اگر تم نے اپنے پیسے نہیں مانگے، 3 بار نہیں 4 بار علی نے آ کے اس کی مدد کی. تیاری نہیں ہے. اب تو آنکھ کھل گئی تو بڑا پریشان کہ مولا تو آج جلال میں بھی تھے. اگلے دن وہی بوڑھا شرما گیا، کیسے اس سے کہوں، میرے دادا کی عمر کا آدمی، مجھے پتا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن مولا کی ڈانٹ بھی اپنی جگہ، یعنی مولا کا جلال. کہا بھائی میرے اتنے پیسے وہ مجھے چاہیے. فلاں آدمی نے دبا لی. کہا اب یہ ایک بار مجھے دیکھ کر کہے گا کہ میری سفید داڑھی کا بھی احترام نہیں کیا، اور میں دادا کی عمر کا ہوں اس کا بھی خیال نہ کیا. ارے وہ تو کمر پکڑ کے بیٹھ گیا.
چلو میرے ساتھ میں تمہارے پیسے دلواتا ہوں. گیا. نماز ظہرین ختم ہوئی. میں بہت چھوٹا کر رہا ہوں واقعی. ظہرین کی نماز ختم ہوئی ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ مجمع نکل رہا ہے مولا کے حرم سے. جا کے کہا کہ اے دکاندار اس کے پیسے دے دے. نہیں، یہ نہیں کہا. جا کے کیا کہا ایک کہانی سنو. میں اسی نجف کا رہنے والا، سب جانتے ہیں، 150 سال کے بوڑھے کو کون نہیں جانے گا. جوانی میں نے ایک یہودی سے 10 درہم قرض لیا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ ہر مہینے آدھا درہم واپس کروں گا. اب آدھا درہم واپس کر رہا تھا. سال گزر گئے، 6 درہم 10 میں سے 6 ادا ہو گئے، 4 باقی. میں گیا سفر پہ. اس سے پہلے بھی جاتا تھا، واپس آیا. اب جو آیا پتہ چلا یہودی مر چکا ہے، اور اس کے کسی وارث کو خبر بھی نہیں کچھ اس کے یہ والے حساب کتاب. میں بہت خوش، میرے 4 درہم بچ گئے. ایک رات کو سویا تو خواب میں ایک واقعہ دیکھا، لیکن یہ خواب نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آخری جملہ خواب کا. یہ نہ سمجھے میری مجلس کا آخری جملہ، ابھی تو مجلس شروع نہیں ہوئی ہے. تو خواب میں نے دیکھا، میں قبر سے نکلا، قیامت کے میدان سے گزرا، پل صراط سے گزرا، وہاں پہنچ گیا جسے بعض روایتوں میں مرصاد کہا گیا. ایک تو قیامت کا میدان، کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کہہ رہا ہے 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں اگر کچھ بھی نہ ہو، خالی 50,000 سال کھڑے رہنا پڑے. اب وہ مشکلات ابھی نہیں بتا رہا، ورنہ اس دفعہ کہیں نہ کہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ میرا وہ اشرا مل جائے گا جو قیامت کے عنوان پہ ہونے والا ہے، اگر میں اس وقت زندہ رہا. قیامت، پھر پل صراط. امام کی حدیث 1000 سال تو اس کی چڑھائی. یہ کل شب جمعہ موت کے حوالے سے بات ہونا تھی، جو باتیں رہ گئیں وہ یہ تھی. پھر 1000 سال ہموار راستہ، پھر 1000 سال اترائی، 3000 سال. لیکن بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. 3 سیکنڈ کھڑے رہنا مشکل، اور 3000 سال اس پل پر سے گزرنا ہے. اب میں بھول گیا، انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے اس کے لیے، یعنی اس کا مطلب فوبیا. ایک فوبیا ہوتا ہے، بلندی سے نیچے دیکھے تو آدمی کو ڈر لگتا، اسے ایسا لگتا ہے کہ میں گرنے والا ہوں. اور گرتے ہیں لوگ. جو مختلف فوبیا ہیں ان میں سے ایک فوبیا، ایک کاسٹروفوبیا یاد ہے، وہ یہ نہیں، بلندی کا خوف. تو آپ پل صراط سے آپ گزر رہے ہیں اور نیچے جہنم ہے، تو ویسے ہی اتنی بلندی پر ہیں اور جہنم دیکھ کر ہی ڈر لگے. دیکھنا تو دور کی بات ہے، سننے سے ڈر لگتا. کیوں میں بدنام رہا، کیوں میری مجلس سے لوگ بھاگتے تھے اور کل سے بھاگیں گے؟ اسی وجہ سے کہ مجلس امام ہر ایک کو سننا، یہ فضول باتیں کو تھوڑی سننا. تو آپ نیچے جہنم، خالی جہنم ایک لفظ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نیچے سانپ، نیچے بچھو، نیچے آگ، نیچے کوڑے. میں تو کہوں گا لوگوں کو پسند آئے کہ پسند نہ. تو اب یہ کہ وہاں سے گزر گئے، وہاں سے بھی گزر گئے، مشکل مرا، بالکل آخر میں پہنچا. اور جب پل صراط کا آخر ہے تو کیا ہے؟ جنت کا دروازہ. جنت نظر آ رہی ہے، دروازہ بھی اس کا خوبصورت ترین دروازہ. الحمدللہ سارے مراحل طے کر لیے. 3000 سال کا پل تھا، تقریباً 2.25 سال کا پل طے کر لیا. سامنے وہ جنت. اور سورہ امام حسین کی آیت کی تفسیر میں امام نے کہا یہ مرصاد آ گئی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. مجھے ایک سلسلہ ہے آیتوں کا اس سورے کی جو سورہ امام حسین کہلاتا ہے. آخری آیت ہر ایک کو یاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اس کی آیت ہے. فرعون، سمود، قوم عاد، زمین میں فساد برپا کیا، اللہ نے عذاب کا کوڑا اٹھایا کیونکہ تیرا رب مرصاد پہ بیٹھا. ہر جگہ سے بچ نکلو گے وہاں پہ. امام نے کہا مرصاد پل صراط کے آخری مرحلے کا نام.
ہر جگہ سے بچنے کے لیے وہاں پھنسو. پھنسائی کیسے؟ کہنے لگا جنت سامنے. سمجھو 2 قدم چھلانگ لگائی اور پہنچ گئے، اور اچانک جہنم سے ایک جلا ہوا آدمی آیا اور میرا راستہ روک لیا. کون؟ جلے ہوئے آدمی کو تو باپ ماں بھی نہیں پہچان سکے. تم ہو کون؟ کہا میں تو صرف اپنا حق لینے آیا ہوں. ارے تم جہنمی، میں جنتی. بولے صراط سے گزر گیا، سامنے جنت کا دروازہ. بولے صراط سے گزر گیا کا جملہ اتنا معمولی نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع پہ کیا قیامت گزر رہی ہے اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں. ورنہ بولے صراط لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. پورے صراط پہ قدم وہ رکھے گا جسے علی لکھ کے دیں یہ میرا شیعہ ہے، وہاں سے یہ گزرا ہے. علی نے لکھ کے دیا، زبانی نہیں، کتب له علی الجواز، لکھ کے دیا میرے مولا نے. یہ وہ آدمی روک لیا راستہ آگ میں جلے ہوئے انسان نے. لاؤ میرا حق. تم ہو کون؟ پہلے پتا تو چلے، حق تو بات کی چیز ہے. آپ سے بھی کوئی آ کے کہے تو آپ کو ذہن میں ہے کہ 50-60 آدمیوں کا حق دینا، مگر تم ہو کون؟ کہا میں تمہارا وہی یہودی پڑوسی. کون سا؟ 10 درہم قرض لیا تھا، 4 درہم باقی تھے. اب گھبرا گئے. کہا لیکن یہ کوئی حق مانگنے کی جگہ ہے، ہر چیز کا موقع ہے، محل ہے یہ. کہا یہی تو جگہ ہے. یہاں سے نکل گئے تو جنت میں، پھر میں کیسے پہنچوں گا؟ یہی جگہ ہے. فرشتوں سے کہا ارے ہٹاؤ اسے میرے راستے سے. ایک جنتی کا راستہ، ایک علی والے کا راستہ جسے علی نے جواز لکھ کر دیا ہے، کہ یہودی نے روکا جو جہنمی بھی ہے، جہنم سے نکل کے آیا. فرشتوں نے کہا سوری، ہم اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتے. یہ خود سے جب تک کہ راستہ نہیں چھوڑے گا تمہیں یہیں رکنا ہوگا. تو محاورتاً تو ہم کہیں گے کہ اگر قیامت تک راستہ نہ روکے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ تو واقعہ ہے قیامت کے بعد کا. کہا اگر یہ کبھی راستہ نہ روکے تو کہا تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں اس معاملے میں بولنے کا حق نہیں ہے. اب تو ساری طرف سے راستے بند، اسی سے بات کرنا. کہا کہ بھائی مانگنا تھا دنیا میں مانگ لیتے، میں دے دیتا. تو کہا تو دیا تو نہیں تم نے. جب قرضہ دیا ہے تو کیا مانگنے کی ضرورت؟ کہا بہرحال اب میں کہاں سے لا کے دوں؟ کہا میں لے لیتا ہوں. ہاتھ بڑھا کے سینے کا تھوڑا سا گوشت نوچ کے لے گئے. اور یہ کہتے کہتے اس بڈھے نے، اس بوڑھے نے، اس ضعیف نے اپنا گریبان پھاڑ دیا. اور کہا دیکھو وہ زخم اب تک موجود ہے، یہ خاک تو نہیں رہا، اور اب تک اس کی جلن اور اس کی سوزش ہوتی ہے. جبکہ وہ ایسے میں نے صبح اٹھتے ہی یہودی کے وارثوں کو دے کے اپنا گناہ بھی معاف کرایا، لیکن قابل برداشت چلا. اللہ نے عبرت کی ایک مثال بنا دی. سوچتا ہوں کہ کتنے آرام سے لوگ کسی مومن کا حق مار لیتے ہیں. میں کسی خاص شخص یا کسی خاص واقعے یا کسی خاص علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آسٹریلیا سے لے کے لاس اینجلس تک دنیا میں جہاں جہاں جاتا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ اگر 100 واقعے لوگ مجھے بتاتے ہوں تو 90 جھوٹے ہوتے ہیں، 10 تو سچے ہیں. اتنی طاقت، اتنی جسارت، اتنا ان میں حوصلہ کہ جی ہم پولیس صراط پر بھی رک کے اپنا گوشت نچوا دیں گے، پیسے نہیں دیں گے. کیا درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ، سونا، چاندی، اس میں اتنا مزہ ہوتا ہے؟ بہرحال اس پہ گفتگو بعد میں کی جائے گی. اور کیوں کی جائے گی اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی بات کہہ کے بڑھ گیا. اگر آپ مشاہدہ کریں تو بے حیائی کے زیادہ کام وہاں ہوتے ہیں جہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے. خیر، تو اب واپس آ جائیے اصل مسئلے میں کہ اتنا دولت میں اتنی کوئی لذت ہے، اتنا کوئی مزہ ہے کہ آدمی یہ سارے عذاب اور گناہ برداشت کرنے کو بھی تیار ہو جائے. اگلا جملہ کہنے کی مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت مشہور جملہ اب ہو گیا تو بہت جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن بہرحال اتنی ہمت ہے نہیں مجھ میں. کون سا جملہ؟ یہ ابھی تک تو میں نے کہا کیا واقعا ڈالر میں، پاؤنڈ میں، سونے میں، چاندی میں، روپے میں، پیسے میں، جائیداد میں اتنی کشش ہے، اتنا مزہ ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم.
ہم نے تو کبھی یہ مزہ محسوس نہیں کیا. شاید داغ دہلوی نے ہمارے لیے ہی کہا کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں جب شراب کے حرام ہونے کی بات ہوتی. مولانا آپ نے کبھی اس طرح قبضہ کیا نہیں کسی کے مال پہ، اس لیے آپ کو نہیں پتا کتنا مزہ آتا اس کے. کوئی تو مزہ آتا ہوگا کہ اتنی تکلیف اور عذاب برداشت کرنے کو تیار، مگر عذاب بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اس جملے کے آگے جو صبح عاشور میدان کربلا میں آقا حسین نے کہا. مجھے پتا ہے کس چیز نے تمہیں یزیدی بنایا. امام وجہ بتا رہے ہیں کوئی یزیدی کیسے بنتا ہے. لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں، آج تم یزیدی بن گئے. عذاب پھر بھی قبول ہے، یزیدی بن جائے مومن یہ بھی اسے قبول ہے، صرف اس لیے کہ اس کو ڈالر پاؤنڈ جائیداد دوسرے کا حق مارنے کا موقع مل رہا. یہ کون سا مزہ ہے جس کے لیے آدمی یزیدی بننے کو تیار؟ سمجھ میں نہیں آتا. صاحبان ایمان کیسے کسی کا حق، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی آقا حسین